بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام احسن من الکلام، اور گفتگو امام کلاموں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ کلام ہوتا ہے لفظوں سے، لفظ بنتے ہیں حرفوں سے۔ گفتگو کرنی ہو، میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے لفظ ڈھونڈنے پڑے، میں نے لفظوں کی ترتیب لگائی، ان کی روانی کو برقرار کیا، پھر ایک متن تیار ہوا۔ اس لیے کہ انسان اپنی گفتگو میں خوبصورتی کے لیے حرفوں کا بھی محتاج ہے، لفظوں کا بھی محتاج ہے، جملوں کا بھی محتاج ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ مثال دے دیتے ہیں، مدینہ تھا، مسجد نبوی کا ایک کونا تھا، چند صحابہ بیٹھے تھے، بیٹھے کہنے لگے کہ مشکل گفتگو اور مشکل کلام کیا ہوتا ہے؟ تو ان میں سے ایک صحابی بولا، اس نے کہا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جن کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہوتی، جیسا کہ الف۔ الف یہ ایسا حرف جس کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی۔ وہ بھی صحابی کہہ رہا تھا، اس نے کہا الف کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی، یا بے کا نقطہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ مولا امیر المومنین نے لمحہ دیر کیے بغیر خطبہ دینا شروع کر دیا، پورے خطبے میں الف آیا ہی نہیں۔ آج تک وہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے، آج بھی اس کا جواب کوئی نہیں آیا، جیسے قرآن کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ علی کے خطبے کا بھی ابھی تک جواب کسی نے نہیں دیا۔ علی نے خطبہ دے دیا اور بغیر الف کے دے دیا۔ جب بغیر الف کے خطبہ دے دیا صحابہ نے کہا یا علی، بغیر الف کے گفتگو اتنی مشکل ہوتی تھی، آپ نے کیسے کر دی؟ فرمایا جو حرفوں کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں، حرف جس کے محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں۔ لیکن خدا نے لالچ دیے ہیں نیتوں کے مطابق، فطرتوں کے مطابق۔ اللہ نے جنت سجائی تھی، بنائی تھی، اور اللہ نے بڑی مہنگی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی چیز تھی بندوں کو لالچ دینے کے لیے، اس نے بڑی مہنگی رکھی۔ اس نے کہا میرے پاس بڑی قیمتی جنت ہے، میری بات مانو، میں وہاں لے جاؤں گا۔ ہر نبی نے امت سے کہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک اللہ کا نبی ہے، نام اس کا حضرت ہود ہے۔ یہ تبلیغ مذہب کرتے کرتے بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ قوم عاد تھی، قوم عاد کا بادشاہ شداد تھا۔ شداد کے دربار میں آ کے ہود نبی نے اللہ کی تبلیغ شروع کر دی۔ آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ شداد اللہ کی باتیں سنتا رہا، سننے کے بعد ہود سے کہنے لگا یہ جس کی باتیں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہاں؟ ہود نے کہا کہ نظر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا پھر اسے ماننے کیسے جو نظر ہی نہیں آتا؟ اگر تیرے اللہ کو مان لے تو کیا ہوگا؟ جناب ہود نے کہا وہ جنت دے گا۔ ابھی خواہش کا فرق پتہ چل جائے گا کہ جن کے ہاں تسلیم ہو ان کے ہاں جنت کا تصور کیا ہے، جن کے ہاں تحقیق ہو ان کے ہاں جنت کا تصور کیا ہے۔ جنت کا تصور تحقیق اور تسلیم کے آئینے میں پڑھنے لگا۔ اچھا اگر جنت میں جائیں تو کیا ملے گا؟ اس کا وہاں پہ یہ باغات ہیں، چشمے ہیں، یقوت زمرد کے محل ہیں۔ اچھا شداد نے کہا وہ کہاں ہے؟ ہود نبی نے کہا نظر نہیں آتے۔ اس کا حد نہیں ہو گئی، جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایسا ان دیکھا سودا میں کروں گی کیوں؟ اچھا یہ جتنے لوگ تو اپنے اللہ کی کلمہ پڑھوا رہا ہے یہ اسی لالچ میں جا رہے ہیں؟ اس کا ہاں یہی لالچ ہے، جنت میں جائیں گے۔ شداد نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی جنت میں بنا لوں تو پھر تو یہ سارے میرے ہو جائیں گے، کیونکہ تیرے اللہ میں نے تو لالچ ہی دیا نا سجدہ کروانے کے لیے۔ تصور عبادت سمجھیے گا، تصور عبادت سمجھیے گا، لالچ دیا ہے نا تو یہ لالچ میں دے دیتا ہوں۔ اس کی جنت و نظر بھی نہیں آ رہی، میں دکھاؤں گا بھی، میں بنا لیتا ہوں۔ اس کا لکھوا دو جنت میں کیا کیا ہے۔ ہود نبی نے لکھوایا، اس نے ساری لکھ لی۔ اس کا اب یہ میں بناؤں گا۔ بادشاہ تھا، دور تھا اس کا، اس نے حکم کر دیا زمین کی تہوں سے خزانے نکالو، مجھے یہ جنت یہاں چاہیے۔ حکم پاس ہو گیا، زمین کی تہوں سے خزانے نکلنے شروع ہو۔ اس نے جنت کی بیرونی دیواریں سونے کی اینٹوں کی بنائی۔ خدا نے اس کی جنت کا پورا تذکرہ کیا ہے۔
خدا قرآن میں جھوٹوں کی بات کرتا ہے تاکہ سچوں تک پہنچا سکے. خدا نے اسے ارم شداد کے نام سے اس پورے تصور کو قرآن میں لکھا ہے. یہ کوئی مہینے 2 مہینے سال 5-10 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا, 300 سال لگ گئے اسے جنت تعمیر کرتے کرتے. بیرونی دیواریں سونے کی بنائی تھی, بڑا مشک و عنبر کے مسالے اور یہ سب کچھ رکھ کے اندر اس نے اب محل بنانے تھے. اس نے زمرد اور یقوت کے کسر بنا دیے, محل بن گئے سارے. اب اس نے اگلا پڑھا کہ اس میں چشمے بناؤ جی, چشمے بن گئے. اس میں لکھا کہ وہاں جو درخت ہیں وہ سونے کے ہیں, اسے سونے کے درخت بنائے, اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے. اچھا اس کا کرم ایسا تھا, یہ چیزیں بناتا گیا, وہ جان ڈالتا گیا. کیا کہنے تیرے بھی یا اللہ, تو بھی جھوٹے کو لگام بڑی اچھی دیتا ہے, تیرے بھی صدقے, تو بھی ایک دفعہ رسی ڈھیلی بڑی اچھی کرتا ہے. اب چیزوں میں جان بڑھ رہی ہے, یہ سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سچے کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس نے سونے کے درخت, اس پہ چاندی کے پرندے, اس نے چشمے بنا دیے. اس نے قرآن کہتا ہے کہ عارضی دودھ کی نہریں بنائی. اب اسے یہ خبر نہیں تھی دودھ کو اب جاری رکھنا تھا, رک جاتا تو اسے بدبو پیدا ہوتی. اب یہ پریشان تھا کہ اسے مسلسل جاری کیسے رکھوں. خدا کو پھر ترس آ گیا. خدا نے جبریل سے کہا اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہر پہ پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو. دودھ کی نہریں جاری ہو رہی ہیں, باغات سج گئے ہیں, چشمے بن گئے ہیں, جنت سج رہی. اب دیکھ نہیں رہا, جب پوری مکمل ہوگی تو پھر دیکھوں گا. پوری جنت سج گئی. اب آخری مرحلہ آ گیا تھا جنت کے مرکزی دروازے. جنت دروازے تک پہنچی اور خزانے ختم ہو گئے. خزانے ختم ہو گئے. زمین کی تہوں سے خزانے نکال چکا تھا, دربار کا خزانہ خالی ہو چکا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کی تفاسیر نے لکھا کہ اس نے رایا کے گھروں میں اپنی فوج بھیج دی کہ رایا کے گھروں میں گھس جاؤ, جو ملے چھین کے لے آؤ. ریت کو بھی خالی کر دیا جنت بنانے کے جنون میں. بور تو نہیں ہو رہا؟ قرآن کی کہانی ہے. قرآن کہتا جنت بن رہی تھی, مرکزی دروازے کی جگہ باقی اور خزانے ختم. اب سر پکڑ کے بیٹھا ہے, ہیرے جواہرات, ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کو بیچے اور جنت کا دروازہ بنا لے. اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بندہ اتنا پیسہ گھر پہ لگائے اور دروازہ ہی نہ رکھے اور لوگوں کو دعوت پہ بلا لے کہ میرا گھر بن گیا ہے. تو بندے بابا جی آتے پہلا سوال کیا کریں گے, دروازہ کہاں؟ دروازہ ہوتا ہے گھر کا روح. قیمتی گھر دروازہ قیمتی مانگتا, اس لیے خدا نے نبوت کے گھر کا دروازہ علی کو رکھا تھا. کو بیٹھا جو سن رہا, تاکہ نبوت کا روح برقرار رہے. جنت سج چکی تھی صاحبان, دروازے کی جگہ باقی تھی. سر پکڑ کے بیٹھا تھا, کہاں سے آئے دروازہ. یہ اس نے دیکھا اس کے دربار میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا ہے, اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں. اس نے ایک سپاہی سے کہا یہ کون ہے, یہ سائل ہے کوئی, کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا سائل نہیں ہوں جی, دروازے بنانے والا مستری. کون تھا؟ جبریل. اللہ نے انسان کے روپ میں شداد کے محل میں بھیج دیا, دروازے بنانے والا مستری. تو کہنے لگا کیوں آیا؟ پتہ چلا ہے کہ آپ کو دروازے کی ضرورت, اگر کہیں تو میں دروازہ بناؤں. کہنے لگا خزانے میرے پاس کوئی نہیں ہے, دولت ختم ہو چکی ہے, اور ویسے بھی 300 سال لگے, اتنی قیمتی جنت, اور تو معمولی سا مہمان, تو بنائے گا میری جنت کا دروازہ؟ جبریل نے کہا اگر تو کہے تو بطور سیمپل, بطور نمونہ دروازے کا ایک حصہ دکھاؤں. اسے کا دکھا. خدا کہتا ہے جبریل نے ابھی کہا, خدا کہتا میں نے اپنی جنت میں سے تحقیق تسلیم, اب جنت میں تحقیق ہو رہی ہے, اپنی جنت کے دروازوں میں سے دروازے کا ایک پلہ اکھاڑا, وہیں جبریل کے ہاتھ پہ رکھا. جبریل نے اس کے محل میں دروازہ کھڑا کیا.
یہ سپاہیوں سمیت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ایسی قیمتی چیز میرے جنت میں ایک بھی نہیں ہے. کہاں سے لے آیا تو یہ دروازہ؟ اتنا دیدہ زیب دروازہ، اتنا بہترین دروازہ کہاں سے لے گیا؟ جب نے کہا چھوڑ کہاں سے آیا، بتا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھے دروازے کو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا جہاں سے آدھا آیا ہے وہاں سے سارا بھی آ جائے گا، تو قیمت طے کر. اچھا اس نے کہا اگر آدھا دروازہ خریدوں قیمت؟ جبریل نے کہا آدھی جنت. اس نے کہا ایک حصہ لگا کے کیا کروں گا؟ دروازہ پورا چاہیے. جبریل نے کہا پوری جنت. اس نے کہا جنت تجھے دے دی تو پھر میں نے کیا بنایا؟ ایک دروازے کے بدلے میں 300 سال کی بنی جنت دے دوں؟ پھر میں نے کیا بنایا؟ پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنی محبت سے میں نے بنائی ہے بنتا تو یہی دروازہ ہے، یہ لگ جائے گا تو جنت سج جائے گی. چل میری نہ بھی ہوئی لوگ کہیں گے تو صحیح، کسی نے چیز بڑی نرالی بنائی ہے. مشیروں نے کہا کہ تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بادشاہ تو، حکومت تیری، دروازہ خرید، اسے قتل کریں؟ ہم کون سا اسے دے رہے ہیں؟ تو دروازہ خرید سے قتل کر دے. قرآن کا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے. اس نے کہا میں لکھتا ہوں جنت کی ملکیت. اس نے جنت کی ملکیت لکھی. جبریل کے ہاتھ میں جنت کی ملکیت گئی. جبریل ہو گیا نظروں سے اوچھل. اس نے کہا اچھا ہوا خود ہی چلا گیا، ہم نے بھی تو مارنا ہی تھا. قوم جنات سے تھا یا انسانوں سے تھا؟ اچھا ہوا یہ خود ہی چلا گیا. جلدی کرو یہ دروازہ سجاؤ میری جنت میں. دروازہ لگ گیا شداد کی جنت کے باہر. اس نے کہا دن منتخب کرو، رایا کٹھی کرو، ساری فوج بلاؤ، آج جاؤں گا میں جنت دیکھنے کے لیے. آج مجھے دیکھنا ہے 300 سال کے بعد جس کا میں نے انتظار کیا تھا. آج میری جنت سج چکی ہے. یہ پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے لشکر، پوری آب و تاب کے ساتھ جب جنت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر یہ جنت کے باہر پہنچا، یہ اندر سے جنت کا دروازہ کھلنا شروع ہوگا. اس نے کہا جنت کے اندر کون ہے؟ جب دروازہ کھلا تو اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا. اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا. اس نے کہا او ہود تو یہاں کیسے چلا گیا؟ فرمایا کس جگہ پہ؟ پھر کہنے لگا میری جنت میں. ہود نے وہی کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں لہرایا. کون سی جنت؟ یہ تو ہم نے خرید لی ہے، یہ تو ہم نے خرید لی. کہنے لگا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ یہ کس نے خرید لی؟ فرمایا میرے اللہ نے. کہنے لگا وہ جو خرید کے لے کے گیا وہ تو دوبارہ نظر ہی نہیں آیا. فرمایا اسی نے بھیجا تھا جو نظر نہیں آتا. آیا تو نے پہلے دن کہا تھا نا کہ اسے کیوں مانو جو نظر نہیں آتا. یہ اسی نے بھیجا تھا، وہ اس کا فرشتہ تھا. خرید لی ہے، اب یہ ہماری ہو گئی ہے. اب تو نہیں اسے دیکھے گا، اب یہ ہماری ہے. اللہ نے یہ پوری کہانی کیوں لکھی؟ خدا نے کہا اسے تھی جنت میں جانے کی حسرت، اسے تھی جنت بنانے کی آرزو. خدا کہتا ہے اس نے اپنی آرزو پوری کی. ہم نے اپنی جنت کے ایک دروازے سے اس کی 300 سال کی جنت خرید لی. خدا نے کہا یہ ہے میری جنت کی قیمت کہ میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا. میری جنت کا صرف ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا. اور شداد نے یہ جنت زمین کے خزانوں سے بنائی تھی. زمین کے سارے خزانے جس جنت پہ لگے تھے، میری جنت کا ایک دروازہ وہ پوری جنت خرید کے لے گیا. خدا نے کہا ایسے ہزاروں دروازے میں نے اپنی جنت میں سجائے ہوئے ہیں جس کا ایک دروازہ شداد کی جنت خرید گیا. اللہ نے بتا دی اپنی جنت کی قیمت. خدا نے کہا یہ ہے میری جنت کی قیمت. جو تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ پوری جنت خرید لیتا ہے. ادھر سے حسین اپنی بارگاہ سے اٹھا. حسین نے کہا میرے اللہ میرے پاس تو تحقیق والے ایک بھی نہیں، میرے پاس تو سارے تصنیف والے ہیں. تو اب حسین نے جنت کی قیمت کیا رکھی؟ حسین نے کہا تیرا ایک دروازہ اس کی ساری جنت خرید گیا، میرے عزادار کا ایک آنسو تیری ساری جنت. اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.